Have you any idea about labor welfare schemes? لیبر ویلفیئر سکیمز کے بارے میں کچھ آپ نے سنا ہے؟ Actually, in an organization, labor is a very essential component. But it had always been a sort of issue between labor and capital. Capital means we talk about capitalists or industrialists. So initially these issues were more prevalent because labor force used to be weak, because economically they were weak, they were not connected well in terms of, because their educational qualification was low, so they were not fully aware about their rights. They were very poor in negotiation also. So as a result of which they were exploited also. Exploited in the sense that they were underpaid. لیبر فورس کے یہ ایشو رہتے تھے کہ وہ انڈر پیڈ ہوتے تھے. سپوز جہاں پہ لیبر ڈیزرو کرتا تھا، فار ایگزامپل 1000 روپیہ، وہاں پہ اس کو 500 ہی ملتا تھا. تو یہ چیزیں جو تھی یہ آہستہ آہستہ سے پھر نوٹس میں آ گئی ان لوگوں کی جو لیبر ویلفیئر پہ کام کرنا چاہتے تھے. اینڈ دے ٹوک اے اسٹرانگ نوٹ آف دیز تھنگس. یا سپوز کسی لیبر کی ڈیتھ ہوتی تھی انڈسٹری میں، تو پھر اس کی فیملی سفر کرتی تھی، ان کو نہیں ملتا تھا معاوضہ. یا کوئی انجرڈ ہوتا تھا ڈیورنگ ورک کوئی لیبر، تو پھر جو فیکٹری جس میں وہ کام کرتا تھا وہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچتی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ سے کیا ہوا، جو آرگنائزیشنز، کچھ این جی اوز بھی جو لیبر ویلفیئر پہ کام کرتی تھی، انہوں نے یہ ایشوز ریز کیے. اینڈ ونس دے ریزڈ دیز ایشوز، سو دین دیئر کیم اے لیجسلیٹو چینج لائی گئی اس میں، جس میں کچھ ایکٹس بن گئے، جیسے کہ ویج فیکٹری ایکٹ 1948 بن گیا اور کچھ ایکٹس بن گئے. تو اس میں لیبر ویلفیئر کے بارے میں پالیسیز فارمولیٹ کی گئی. اینڈ بیکاز آف دوز پالیسیز دیر واز اے لاٹ آف بینیفٹ فار دا لیبر فورس. اب اس میں یہ تھا کہ سپوز ویجز، لیبر جو ڈیزرو کرتا ہے ویجز، دے شوڈ بی گیون دیٹ. ادروائز کیا ہوتا تھا، ادروائز سپوز لیبر کو جو فیکٹری کا مالک چاہتا تھا، جیسے اس کو لگتا تھا ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے، اگر اس کو لگتا تھا کہ ورک فورس کی سپلائی زیادہ ہے تو وہ ان کو بولتا تھا میں اتنا ہی دوں گا. اور چونکہ ورک فورس جو تھا، لیبر فورس جو تھا، ان کو آپشنس نہیں تھے تو وہ مجبوراً اسی پہ کام کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو تھی اس سے ایکسپلائٹ ہوتا تھا لیبر فورس. لیکن آہستہ سے کیا ہوا، ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں جو ہیں ان میں تبدیلی آ گئی. کیونکہ جب قانون بن گیا کہ آپ کو جی سپوز لیبر اگر آپ نے ہائر کیا، منیمم آپ کو اتنا دینا ہے، منیمم ویجز ایکٹ، تو اس کے بعد وہ جو کیپٹلسٹ تھا، انڈسٹریلسٹ تھا، وہ ایکسپلائٹ نہیں کر پایا لیبر فورس کو. تو اس سے کافی راحت پہنچی لیبر فورس میں. تو یہ چیز ہے جس سے بینیفٹ آ گیا ان کو. دوسرا چیز ہے
کہ جب ہم لیبر فورس کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا گیا انڈسٹریلسٹس کو کہ آپ کو جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں لوگ، آپ کو ان کو انشورڈ رکھنا ہے. کیونکہ کیا ہوتا تھا جب کوئی زخمی ہوتا تھا ڈیورنگ ورک یا کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو اس کے بعد اس کی فیملی کافی سفر کرتی تھی. اور انڈسٹریلسٹ بولتا تھا، وہ فیکٹری اونر بولتا تھا مجھے، یا اس کو تھوڑا سا دیتا تھا معاوضہ لیکن وہ بہت کم ہوتا تھا. وہ بولتا تھا میں اس سے زیادہ کمپنسیشن ایفورڈ نہیں کر پاؤں گا دینا. لیکن جب ایسا قانون پاس ہو گیا کہ جس میں فیکٹری اونرز کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اپنے لیبر فورس کو انشورڈ رکھنا ہے، مطلب ان کا انشورنس آپ کو کرنا ہے، وہ جو پریمیم ہے وہ فیکٹری کو پے کرنا ہے، تاکہ گاڈ فاربیڈ اف دیر ول بی اینی ایکسیڈنٹ ان دا فیکٹری and any labor force will be injured or any labor force will die in the accident، تو اس میں باضابطہ کمپنسیشن ملے گی اس کو، اس کی جو فیملی ہے ان کو پیسہ ملے گا. اگر اس کی انجری ہو گئی تو اس کو، اور وہ پیمنٹ اس وقت انشورنس کمپنی کرے گی. Got it? The insurance company will make that payment. تو یہ چیز ہوا، اس سے بھی کافی راحت پہنچی لیبر فورس میں. That was also a big welfare for the labor force, because now if anybody gets injured, for the treatment of that person, insurance company pays handsome money. تو اس کے علاوہ کچھ ایسی اویئرنیس بھی ہو گئی جس میں یہ چیز کہا گیا، ایک کچھ ایسی جو ہیں کچھ تھیوریز سامنے آ گئی جو تھوڑا سا لیبر ویلفیئر پہ، جیسے کہ ریلیجس تھیوری ہے، پبلک ریلیشنز تھیوری ہے، فلینٹروپک تھیوری ہے. تو اس میں جیسے ہم بات کریں گے پبلک ریلیشنز تھیوری کی، تو اس میں مینجمنٹ کو اس بارے میں اویئر کیا گیا کہ اگر آپ اپنی لیبر فورس کے بارے میں اچھا سوچو گے، مطلب ان کی ویلفیئر کے لیے آپ اچھی پالیسیز رکھو گے، ان کو اچھی کمپنسیشن، ان کو اچھی جو ویجز ہیں سیٹسفیکٹری وہ دیا جائے گا، تو پھر آپ کی جو ریلیشنس ہیں، مینجمنٹ کی جو ریلیشنس ہیں لیبر کے ساتھ، وہ اسٹرینگتھن ہوگی. مطلب دیر ول بی گڈ ریلیشنس بٹوین دا مینجمنٹ اینڈ دا لیبر فورس. اور جو لیبر فورس ہیں وہ اس مینجمنٹ کے بارے میں، اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں باہر بھی اچھا بولیں گے، کیونکہ جب وہ سیٹسفائیڈ ہیں تو دے ول ٹاک گڈ اباؤٹ دیٹ آرگنائزیشن. تو اس سے پبلک میں بھی اس آرگنائزیشن کی جو امیج ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس موٹیویشن سے مینجمنٹ نے لیبر ویلفیئر پہ فوکس کیا. سو دس واز دا آؤٹ کم آف دا پبلک ریلیشنز تھیوری. پھر جب ہم بات کرتے ہیں فلینٹروپک تھیوری، تو فلینٹروپی کا مطلب ہے وین یو ہیو لو فار ہیومن کائنڈ، ہیومن بینگس. تو پھر اس میں جب فلینٹروپک کا ایک سارٹ آف ایسا مزاج ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر انسان دوسرے کی بلائی کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہاؤ آئی کین ڈو گڈ فار ادرس. تو یہ جب فلینٹروپک اویئرنیس جب مینجمنٹ میں آ گئی، کیپٹلسٹس میں جب آ گئی، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا ان کا جو لیبر فورس ہیں ان کے بارے میں ان کی اور اچھی فیلنگس ڈیولپ ہو گئی، ہیومن فیلنگس. So they became more empathetic towards them, that how we will do something good for them. تو اس سے کیا ہوا، اس سے مینجمنٹ نے ان کی بونسز مطلب میں اضافہ کیا،
یا ان کو تھوڑا سا جو فیکٹری ہیں اس میں کی جو شیئر ہولڈنگ ہے اس میں کچھ شیئرس الاٹ کیے، تو اس حساب سے تاکہ ان کو تھوڑا سا بینیفٹ ملے اور ان کا جو ویلفیئر ہے وہ اس سے ہو جائے. سو دیٹ واز دا فلینٹروپک تھیوری. تو اس سے یہ چیز ہو گیا، ایسا مزاج ڈیولپ ہو گیا کارپوریٹس میں. کیونکہ فلینٹروپی جو ہے، جو کارپوریٹ کلچر میں اس کا آج کل بھی کافی رجحان ہے کہ بہت بڑی کمپنیز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اپنے پروفٹس لوگوں کے ساتھ، ایون ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کے ساتھ ان کی آرگنائزیشن کا تعلق نہیں ہوتا. سپوز جیسے میں نے ایگزامپل دی پہلے بھی بل گیٹس کی، جو ان کی فاؤنڈیشن ہے، تو جو پیسہ وہ انہوں نے کمایا وہ انہوں نے باقی ملکوں میں، کبھی سپوز کسی ملک میں فلڈ آتا ہے، ارتھ کوائک آتا ہے یا اور کوئی ایپیڈیمک آتا ہے، تو پھر وہاں کی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے وہ ان کو اپنا پیسہ دیتے ہیں. تو جب ایسا اپروچ کارپوریٹ کلچر میں آ گیا تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے اپنی آرگنائزیشن سے وہ کام سٹارٹ کریں گے. جیسے ایک اولڈ سیئنگ ہے دیٹ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. تو ڈیفینیٹلی جو وہ فلینٹروپک کا جذبہ ہے اس کا پہلا جو امپیکٹ پڑے گا وہ ان کی اپنی آرگنائزیشن سے پڑے گا. سو دے ول اسٹارٹ اٹ فرام دیئر آرگنائزیشن. وہ دیکھیں گے ان کی آرگنائزیشن میں جو ویکر سیکشن ہیں جن کو ضرورت ہے اس چیز کی، تو ان تک وہ پہنچ جائیں گے، ان کی بینیفٹ کے لیے وہ ایسا سب کچھ کرتے. تو اسی طرح سے لیبر ویلفیئر تھیوری میں ایک تھیوری ہے دیٹ از دا ریلیجیس تھیوری. تو جو دا ریلیجیس تھیوری جو ہے اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہر کوئی مذہب جو ہے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے فوکس کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر دوسروں کا بھلا کوئی کرے گا تو اس سے اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، اس سے اس کو ثواب چڑھتے ہیں. جیسے ہم اسلام کی بات کریں گے تو زکوٰۃ ہے ایک فرض ہے. تو اس میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جو دولت ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ان لوگوں میں شیئر کرتے ہیں جو غریب ہیں، اس نیت سے کہ ان کو اس سے ان کے جو ثواب ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اسی طریقے سے جیسے ہم ہندوازم میں بات کریں گے وہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی ایسے کام کرے گا جس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا تو اس کے پاپ جو ہیں کم ہو جائیں گے، اس کے جو پنیہ ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو وہ جو کارمک تھیوری ہے اس پہ جو مطلب برے کرموں کا جو اثر ہے وہ کم ہو جائے گا. تو جب ایسا جو تھیوری ہے اس موٹیویشن سے بھی کارپوریٹس اپنے لیبر فورس کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگے پروفٹس تاکہ ان کی بھلائی ہو. ایون کچھ آرگنائزیشنس نے اپنے لیبر فورس کے لیے ایسے اسی نیت سے ان کے لیے گھر بنوائے، مطلب ہاؤسنگ نیڈ ان کی پوری کی، جس میں ان کو بہت پیسہ کمپنی سے مطلب بہت کام چارج کر کے ان کو ہومز پرووائڈ کیے جو ادروائز ایفرٹ نہیں کر سکتے تھے گھر. تو ان کو بونسز باقی ایسا تھوڑی سی کنٹریبیوشن کے ساتھ ان کے لیے گھر بنوائے. تو لیکن اس کا جو مین موٹیو تھا وہ یہی تھا. ایسی ہی کسی کو ریلیجیس تھیوری کا، کسی کو فلینٹروپک کا، کسی کو پبلک ریلیشنز تھیوری. تو ایسی چیزوں سے بھی لیبر ویلفیئر میں کافی امپرومنٹس آ گئی. تو پھر اس کے بعد جیسے میں نے بولا آپ کو کہ کچھ ایکٹس پاس ہو گئے جس میں باضابطہ لیجسلیشنز پاس ہو گئی. تو جیسے ہم فیکٹریز ایکٹ 1948 کی بات کریں یا پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کی بات کریں یا ورک مینس کمپنسیشن ایکٹ ہیں یا اسی طریقے سے ٹریڈ یونینز ایکٹ ہیں.
جیسے کہ کیونکہ لیبر فورس میں ٹریڈ یونین ایکٹ ہے، اس سے یہ ہے کہ اگر یہ ایسوسیشن اپنی بنا سکتے ہیں، اور ایسوسیشن کا باضابطہ جو باڈی ہوتی ہیں تو وہ جو ٹریڈ یونین ایکٹ ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ادروائز سپوز کسی فیکٹری میں لیبر فورس کوئی ایسوسیشن بنائے گی تو مینجمنٹ کیا کرے گی؟ مینجمنٹ بولے گی کہ آپ ایسوسیشن اپنے رائٹس مانگے گی یا باقی کچھ، اور اگر مینجمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہو وہ رائٹس ان کو پرووائڈ کرنے میں تو وہ اس یونین کو ہی ختم کریں گے، وہ یونین سے جڑے جو لوگ ہیں ان کو نکالیں گے کمپنی سے. لیکن جو ٹریڈ یونین ایکٹ ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے ان کو. مطلب ٹریڈ یونین ایکٹ ایک قسم کی لیگل پروٹیکشن دیتا ہے ان یونین ممبرس کو، جس سے وہ امیون ہوتے ہیں تاکہ ان کو کمپنی نکال نہ سکے. کیونکہ اگر پھر کوئی بات کرے گا اپنی رائٹس کی تو اس کو نکالیں گے تو پھر ایکسپلائٹیشن سٹارٹ ہوگی نا لیبر فورس کی. تو اس لیے ایسا ایکٹ پاس کیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے کافی سدھار بھی آ گیا کارپوریٹ کلچر میں، کیونکہ جو انڈسٹریز ہیں اس میں جو پہلے ایک انریسٹ ہوتا تھا، ایک انڈسٹریل انریسٹ. کیونکہ سپوز اگر کسی کارخانے میں لوگ کام کرتے ہیں اور کارخانے میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کی بدولت جو کارخانے کا مالک ہے the owner gets highly benefited and he harvests big profits. لیکن جو وہ پروفٹس ارن کرتا ہے وہ اس سے اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کرتا ہے اور کارخانے سٹارٹ کرتا ہے. لیکن جن کی وجہ سے وہ کارخانہ اتنی ترقی کرتا ہے، اتنے پروفٹس کماتا ہے، ان کو جب 2 وقت کی روٹی بھی پراپرلی نہیں نصیب ہوتی تھی، یا ان کی جو نیڈز تھے وہ فلفل نہیں ہوتی تھی، تو ان میں سکون نہیں رہتا تھا ورکرس میں. اینڈ ڈیو ٹو دیٹ ریزن دیر یوزڈ ٹو بی انڈسٹریل انریسٹ جسے کہتے ہیں. تو ایک قسم کا انریسٹ رہتا تھا، بے قراری رہتی تھی ان میں، کیونکہ جب وہ سیٹسفائی نہیں تھے، ان کے بچوں کو پراپر جو ان کی نیڈز تھے وہ فلفل نہیں ہوتی تھی، تو ایک انریسٹ کا دور ہوتا تھا انڈسٹریز میں. تو پھر اس میں انڈسٹریل ایکسیڈنٹس بھی بڑھ جاتے تھے، کیونکہ جب آدمی جو ہوتا تھا ورکر، وہ اس کا مائنڈ آکوپائڈ ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ میں اپنی فیملیز کی نیڈز کیسے پوری کروں. تو بیکاز آف دیٹ ہی واز ٹینس، اینڈ ڈیو ٹو دیٹ سم mishaps took place in the انڈسٹریز جس میں ورکرز زیادہ انجرڈ ہوتے تھے یا ڈیتھس ہوتی تھی. تو اس لیے پھر وہ چیزیں کم ہو گئی ڈیو ٹو لیبر ویلفیئر اسکیمس. ان چیزوں پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑا لیبر ویلفیئر اسکیمس سے. ٹھیک ہے، سو آئی تھنک with this we conclude today's topic, right? اور کل ہم ایک چیز کریں گے. کل سر وہ سلیبس کے بارے میں پوچھنا تھا. ہاں بتائیے سر. جو انٹرنلز ایگزام ہوں گے ہمارے، ان کے سلیبس کے بارے میں پوچھنا تھا، کتنا ہوگا؟ ہاں، اب انٹرنل جو آپ کا ہے نا، بیسیکلی جو یہ اسسمنٹ ہم کر رہے ہیں، تو اس میں تو سلیبس سارا کمپلیٹ کورڈ ہوگا، کیونکہ آپ فلی آپ پریپیئرڈ رہنا نا پورا سلیبس. ہاں، پر سر لینگویج کا کیا ہوگا؟ لینگویج کا آپ کا کتنا سلیبس ہوا کمپلیٹ؟ اس کا ابھی تھوڑا آپ کو انکمپلیٹ ہے. ہاں، لینگویج تو پڑھاتا ہے آپ کو وہ آصف سر. نہیں سر، وہ پڑھا رہے تھے لاسٹ والے 25 لیسن، لیکن اس میں ہمیں 35 لیسنس ہے، پھر 66. اچھا، تو لینگویج کا اب اور انہوں نے ہمیں لینگویج کا اس نے فی الحال جتنا پڑھایا ہوگا نا اتنے کا لے گا. ٹھیک ہے، تو باقی سبجیکٹس ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں، خالی ہم کو یہ بیسکس آف مینجمنٹ میں تھوڑا سا رہ گیا ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور جتنا ہم نے کمپلیٹ کیا ہے ہوگا بی او ایم میں، اس کا باقی سبجیکٹس کا تو ہم سارا کمپلیٹ ہے، اس کا ہم لے کے پورا. ٹھیک ہے،
تو انشاءاللہ آپ کا تو منڈے سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی کچھ دن ہیں. اور اوکے سر. کل آپ انشاءاللہ 10 بجے ہی مارننگ میں لاگ ان کرنا, کیونکہ آپ پہلے آپ کا ہی کلاس لوں گا, اس کے بعد ان کا سیشنل لیں گے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. تو آپ 10 بجے ہی کنیکٹ کرنا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے؟ اور باقیوں کو بھی انفارم اوکے کرنا, سر. 10 بجے جی سر. 10 بجے کا ٹائم. اوکے, ٹیک کیئر. شیور سر.